لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، دامنوں کو پھیلاؤ دامنوں کو پھیلاؤ بھیک مانگو، لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، لطف ان کا عام ہوگی جائے گا، شاید ہر ناکام ہوگی جائے گا، شاید ہر ناکام ہوگی جائے گا، شاید ہر ناکام ہوگی جائے گا۔ سمجھیے لطف یعنی مہربانی۔ یہ حشر کی بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ مراد حشر کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہ سرکار کا لطف عام ہو ہی جائے گا، اور جو گناہگار ہم جیسے پریشان ہیں، شاید ہر ناکام ہوگی جائے گا۔ کب شاد ہوگا؟ کب شاد ہوگا؟ جان دے دو وعدہ دیدار پہ، جان دے دو وعدہ دیدار پہ، نقد اپنا دام ہوگی جائے گا۔ نقد کا سودا ادھاری کا سودا نہیں ہے، یہاں حضور کے نام پہ جان نکلی، وہاں روکڑا زیارت ہو گئی۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہوگی جائے گا، شاید ہر ناکام ہوگی جائے گا۔ بولو شاید ہر ناکام ہوگی جائے گا، لطف ان کا عام ہوگی۔ غوث اعظم زندہ باد، شروع سے لے کر کے تجدید وفا کرتے آتے ہیں۔ صدیق اکبر، بولو 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 زندہ باد۔ فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، امام حسین، کل صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام۔ آواز دیکھیں، ڈیموشن نہیں پروموشن چاہتا ہوں میں آپ کا۔ غوث اعظم، خواجہ اعظم، فخر اعظم، اعلی حضرت، مفتی اعظم، تاج الشریعہ، یہ سب زندہ باد کیوں ہیں؟ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہوگی جائے گا، مٹتے 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 نام ہوگی جائے گا، شاید ہر ناکام ہوگی۔ فاروق اعظم کے گستاخوں پر جہنم قربان ہے۔ جہنم فاروق اعظم کے، وہ عمر جس کے عادہ پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ایک دو نہیں لاکھوں سلام، ہے نا؟ تو جہنم کسی پر قربان ہے تو جنت بھی تو ہے، جنت بھی اس پہ قربان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، قسمت خوددام ہوگی جائے گا، قسمت خوددام ہوگی جائے گا، قسمت خوددام ہوگی جائے گا، جائے نا جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، قسمت خوددام ہوگی۔ ہاں لطف ان کا۔ ایک بڑا
بڑا پیارا شعر ہے، بڑا پیارا شعر، اعلیٰ حضرت کے پہلے رنگ میں ہم لوگ رنگ جائیں۔ آپ کہیں آہ، حضور کی زلفیں یاد کر کے کہیے آہ، آنکھ بند کر کے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا تو وظیفہ ہی یہی ہے، میرا وظیفہ یہ ہے، میں صرف آہ، دل سے آہ نکلتی ہے، اور حضور کی زلف مبارک، زلف مشکی کا تصور ہوتا ہے۔ زلف دو ہے، ایک یہاں ایک یہاں، زلف کی شکل ہوتی ہے لام۔ اعلیٰ حضرت کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں حضور کے ذکر مبارک، گیسوئے مبارک کو تصور میں رکھو اور دل سے آہ تو نکالو، یہی ذکر اللہ بن جائے گا، یہی اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ الف، دو لام اور ہا۔ اعلیٰ حضرت کے عشق کی زبان میں یہ شعر ہے، یاد کے سو ذکر حق ہے آہ کے، یاد کے سو، یاد کے سو، یاد کے سو ذکر حق ہے آہ کے، دل میں پیدا لام ہوگی جائے گا، دل میں پیدا لام ہوگی جائے گا، دل میں پیدا گا، سائلوں سائلوں دامن سخی کا تھام لو۔ حاتم طائی کو جانتے ہیں آپ؟ بڑا سخی تھا، ایمان والا بھی تھا، بڑا سخی تھا، بڑا سخی تھا۔ اس نے 7 دروازے تھے اس کے، اور ہر دروازے پر فقیر جاتا تو اسے دیتا۔ پہلے دروازے پر اگر جو فقیر آتا اور اگر وہی فقیر دوسرے پر جاتا تو اس کو بھی دیتا دوبارہ، وہی فقیر اگر تیسرے پر جاتا تب بھی دیتا، چوتھے پر جاتا تب بھی دیتا، حتیٰ کہ 7 پر اگر ایک ہی فقیر جاتا اور دینے والا بھی ایک ہی ہوتا تب بھی وہ دیتا۔ اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا۔ کون؟ حاتم۔ تو ایک بار شہزادہ رسول امام حسین اور حاتم کی جو نسل تھی اس سے بحث چل گئی۔ امام علی مقام یا امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ حاتم طائی کے اس بیٹے سے ہم نے پوچھا کہ تمہارے والد تو بڑے سخی تھے، 7 دروازے تھے اور 7 پر دیتے تھے، بڑی سخاوت تھی۔ کہا ہاں واقعی بڑی سخاوت تھی۔ کہا ہمارے نانا کا در ایک ہے، کہا ہمارے نانا کا در ایک ہے، بندہ ایک ہی سے لے جاتا ہے۔ اب جواب کیا تھا؟ جواب اصل یہ تھا، وہ جواب کیا ہے؟ کہا ایک سے فقیر کا پورا نہیں ہوتا تب تو دوسرے کے پاس جاتا، دوسرے سے بھی نہیں ہوتا تب تیسرے کے پاس جاتا، تیسرے سے بھی نہیں ہوتا تب چوتھے پر جاتا، 7 پر جاتا، ضرورت تھی جبھی تو جاتا تھا۔ ہمارے نانا کی بارگاہ میں جو ایک بار آ جاتا ہے نا، وہ کبھی پھر کسی در نہیں جاتا، کبھی کسی در نہیں جاتا۔ تو سائلوں دامن سخی کا تھام لو، سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا۔ یہاں سے جو آ رہا ہے اسے میں جیب میں رکھوں گا، کچھ نہ کچھ انعام ہوگی جائے گا، شاد ہے ناکام ہوگی۔ پڑھ لو بلند آواز سے، شاد ہر ناکام ہوگی۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں غم تو ان کو بھول کر لپٹا گئیوں، غم لپٹا ہے، غم لپٹا ہے، کیوں لپٹا ہے؟ غم تو ان کو، غم تو ان کو بھول کر لپٹا گئیوں، ہمیں لپٹا ہے، انہیں بھول گیا۔ غم ہمیں جو لپٹا ہوا وہ انہیں بھول گیا کہ ہمارے آقا کون ہے، وہ بھول بیٹھا ہے کہ آقا کون ہے، ایسے سمجھتا ہے کہ اس کا کام بن جائے گا۔ نہ، مجھے کیا فکر ہو اختر، بولو بولو سبحان اللہ،
مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. فرماتے ہیں غم تو ان کو بھول کر لپٹا یوں جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا. ٹوٹ جائیں گناہگاروں کہ فوراً قید و بر حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اب تو لائی ہے شفاعت عفیف پر اب تو لائی ہے شفاعت عفیف پر عام ہوگی جائے گا بڑے عام ہوگی جائے گا لطف ان کا کام ہوگی. ہاں کہہ دو سبحان اللہ. مدینے پاک جانا گئے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کی وہیں پر جو ہے مٹی فرمائے. وہاں کی خاک میں سو گئے تو سبحان اللہ. جب یہاں کی خاک کے بارے میں کہا گیا کہ خاک میں سو کر آرام سے سونا ملا ہے نا. عشق وہ کون سا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. کیا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ایمان پہ بندہ کہیں بھی مرے وہ کہیں بھی دفن ہو یہ تو عشق رسول میں سو گیا حشر تک اور ایسا سو گیا سبحان اللہ کہ اب تو بوندیاں ہی رحمت کی دینے آئی چھیٹا نور کا تبھی اٹھے گا ورنہ اٹھے گا نہیں. اسے اٹھانا پڑے گا. اس قدر کہا جائے گا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے ایسے سو جا. اب اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا آپ جیسے سمجھنا چاہے سمجھ لیں. سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ اکبر. یہ تو یہاں کی مٹی کی بات ہے نا. کاش ہمیں وہاں کی مٹی نصیب ہو جائے. کہہ دو آمین. مسجد میں بیٹھے اللہ کے گھر میں بیٹھے بلند آواز سے کہہ دو آمین. اللہ ہمیں مدینے پاک میں مدفن موت ایمان پر خاتمہ مدینے میں عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں. یہ شعر اسی نیت کے ساتھ میں پڑھتا ہوں. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. جائے گا لطف ان کا عام ہوگی جائے گا